السلام علیکم، میں ہوں جمال عبداللہ عثمان، اور ایک اور پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا 2005 اور 6 کی سیاست سے، اور ہم مختلف واقعات آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، لیکن یہ سلسلہ ہم اس بار تھوڑا سا موقوف کر رہے ہیں، اور اس بار ہم بلوچستان کی ایشو پر بات کریں گے۔ بلوچستان اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس پر ہے، اور جو پچھلے ہفتے واقع ہوا، چند دن پہلے جو واقع ہوا، اس واقعے نے بلوچستان کے معاملات کو ایک بار پھر پوری دنیا کی نظروں کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ بلوچستان کا ایشو ہے کیا؟ بلوچستان کے معاملات کو کیا ہم نے مس ہینڈل کیا ہے؟ اور بلوچستان کا یہ جو تازہ واقعات ہیں اور تازہ حالات ہیں، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ ہم بات کریں گے پاکستان کی سینئر صحافی عاصمہ شیرازی صاحبہ سے، اور انہوں نے اس دور کو دیکھا ہے جب اکبر بگٹی کی شہادت ہو رہی تھی۔ اکبر بگٹی صاحب کا انہوں نے ایک دھماکہ خیز قسم کا انٹرویو بھی کیا تھا، اور اس انٹرویو کو چلانے سے پہلے بگٹی صاحب نے ان کو ایک چیلنج بھی دیا تھا، تو وہ چیلنج بھی پوچھیں گے کہ وہ چیلنج کیا تھا۔ بہت شکریہ۔ آج ہم بلوچستان کی ایشو پہ بات کر رہے ہیں، اور بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے بلوچستان کا، لیکن بلوچستان کے معاملے پہ بات کرنے سے پہلے اگر اس کے بلوچستان کے بارے میں کچھ مختصر سی آپ بتا سکیں تو اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ جمال۔ ایک تو ظاہر ہے کہ بڑا افسوسناک یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا، اس کانٹیکس میں ہم بات بھی کر رہے ہیں بلوچستان کے اوپر، اور مجھے ڈاکٹر مالک صاحب کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام پہ تھے، تو انہوں نے ایک مجھے دل کو لگا جملہ کہ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے بلوچستان میں تو آپ لوگوں کو، میڈیا کو، ہم یاد آ جاتے ہیں۔ بلوچستان ایسی چیز نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کو صرف سانحوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنا پڑے۔ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے، ایک بہت اس کی ثقافت ہے، اس کی ایک بڑا اس جگہ کی اپنی اہمیت ہے۔ یعنی جیو پولیٹکس کے اندر بھی، جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے اندر بھی، اور وہاں کے لوگوں کے مزاج، تاریخ، ثقافت، اور پھر جو مہر گڑھ کی تہذیب ہے جو کہ بلوچستان کا خاصہ ہے، جہاں پہ اتنی پرانی اور قدیم تاریخ۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں 2018 میں ہم فرانس کے دورے پہ تھے، 2019 میں 18 میں تقریباً، تو ہم اکتوبر 18 کی بات ہے، تو وہاں پہ ہمیں جو فرانس پیرس میں ایک بہت معروف یونیورسٹی ہے، جب ہم وہاں پہ گئے تو مہر گڑھ کے بارے میں جتنی ریسرچ اور جتنا کام اور جتنی آنرشپ اور جتنا فخر ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر نظر آیا، جو ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ تھا، وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آیا۔ مطلب دنیا میں پاکستان کے، بلوچستان کے علاوہ جو پاکستان ہے، اس میں شاید لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مہر گڑھ کی تہذیب کتنی پرانی ہے، صدیوں پرانی، یعنی آپ موئنجو دڑو سے بھی پرانی اس کو آپ سمجھیے، یہ جو تاریخ ہے۔ تو ایک ایسی پرانی تاریخ سے وابستہ جو قوم ہے اور ثقافت ہے، وہ ایک بڑا ہی اس کو، وہ ایک آنرشپ کے ساتھ جو ہے وہ فخر کے ساتھ، اپنے افتخار کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اوپر رول کرتی رہی ہے، یا ان کا نام رہا ہے۔ میں پڑھ رہی تھی بلوچستان کے حوالے سے کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا، بلوچ کون ہے، کیونکہ یہ جو پورا علاقہ، اس میں پشتون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، اس کے 3 دعوے دار بھی ہیں۔ اس پہ جو ایک نواب جوگزئی جو کہ پشتونوں کے سردار تھے، ان کا بھی وہ بھی یہاں کے سردار رہے ہیں، اور دوسرا علاقہ جو خان آف قلات کا ہے، جو کہ قلات اس پورے علاقہ کو کہا جاتا تھا، جو بلوچستان یا بلوچ کے اوپر ہے، اور پورے بلوچستان کا نام تھا۔ پھر ایک کچھ حصہ ہے جو افغانستان دعوے دار ہے اس کا کہ جی وہ ہمارا تھا، لیکن یہ ڈی جی خان سے لے کے، یعنی پنجاب میں آتا ہے ڈی جی خان، اور یہ جیکب آباد سندھ تک جو ہے وہ اس کو پوری ایک ریاست کے طور پر لیا جاتا تھا۔ تو جو تھا یہ ان سب کا جو بلوچ تھے، یہ بیسیکلی عرب ہے، اور عرب بھی امیر حمزہ کی، یعنی مختلف تحقیقات ہیں، لیکن ایک تحقیق میں یہ ہے جو بہت مستند تصور کی جاتی ہے کہ امیر حمزہ کی اولاد جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا تعلق، ان کے چچا جی، تو ان کی شہادت کے بعد یہ لوگ جو تھے وہ کربلا بھی گئے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ رہے کربلا کی جنگ میں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے یہ شام گئے، اور پھر شام میں حلب کا علاقہ جو تھا، علیپو، جس کی ابھی بھی بڑی تاریخ ہے، یہ داعش کے حساب سے، اور اس کے بڑا نام آتا ہے اس کا، وہاں پہ یہ لوگ بستے تھے۔ پھر وہاں سے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا تو یہ وہاں سے نکلے، اور پھر وہاں پہ کچھ آب و ہوا اور موسم کا بھی معاملہ تھا، تو یہ پھر وہاں سے
نکلے اور جو اس وقت تفتان یا جو خراسان اور یہ جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے سیستان، یہ ان علاقوں میں آ کے بسے، اور پھر وہاں سے جو ہے جو ایرانی اس وقت کے حکمران تھے، بہت سارے لوگ نوشیروان کی بات کرتے ہیں اور بہت سارے، تو یہ آہستہ آہستہ پھر بلوچستان میں آتے رہے اور یہاں پھر آ کے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ بس گئے. یہاں کا آب و ہوا وہ سارا تھا. تو یہ بلوچ جو ہیں ان کی بھی تاریخ اس خطے میں اتنی پرانی ہے جتنی کہ کسی اور کی ہے، لیکن 3 علاقوں میں، ایک پشتون ہو گیا، اس میں بلوچ، اور پھر افغانستان کا دعویٰ اس پوری قلات اس کے اوپر تھا. پھر اس کی ایک بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے اس پہ خان آف قلات جو تھے، یعنی خان آف بہت سارے خان ہیں جو پہلے تھے، ان کا نام بھی بلکہ آتا ہے احمد یار خان. انہوں نے برطانوی راج کے دوران جو تھا وہ انہوں نے اس وقت وہ تھے، اور انہوں نے ایک قلات کی ایک نیشنل پارٹی بھی بنائی، پھر انہوں نے تمام گروپوں کو بھی اکٹھا کیا، اور اس طرح کی ان کی پوری ایک تاریخ ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت کا اب جو اس وقت جو دعویٰ ہے نا، یہ وہ پرانا دعویٰ ہے جو خان آف قلات کیا کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے، کہ جی یہ تمام علاقہ جو ہے، جو کہ جیکب آباد کا میں نے آپ کو بتایا سارا، یہ ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ جبری طور پر جو ہے وہ کروایا گیا. حالانکہ جب 1947 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پڑھا ہوگا آپ نے یقینی طور پر کہ کوئٹہ، نصیر آباد، نوشکی اور بولان کے جو علاقے تھے یہ اس وقت انگریزوں کے ساتھ تھے، اور اس میں 2 معاہدے بھی کیے گئے تھے اس وقت انگریزوں کے ساتھ. لیکن پھر جب یہ پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح کی نواب آف قلات سے بات چیت ہوئی کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں. وہ پھر شامل نہیں ہوئے اس وقت، لیکن بعد میں پھر انہوں نے یعنی جو مختلف سردار تھے، جس میں کیا نواب اکبر بگٹی بھی تھے، انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. اور یوں یہ جو ریاست تھی جس میں مختلف ریاستیں یا ان کے جو حصے تھے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے. لیکن انسرجنسیز رہی ہیں یہاں پہ، اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اپنے علاقے کے اوپر جو آنرشپ ہے کہ ہمارا، اور یہاں پہ جو بلوچ آ کے بسے بھی تھے تو انہوں نے اس کو اس لیے بھی اپنے لیے یوں مناسب سمجھا کہ یہ گزرگاہ کے طور پر تھا، یہاں لوگ ٹھہرتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو جو ہے وہ اپنے اس کے ساتھ وہ رکھیں گے. پھر اس کی امپورٹنس یوں بھی ہوئی کہ آپ کو یاد ہوگا کولڈ وار کے اس میں وہ کیا وارم واٹرز آف بلوچستان یا وارم واٹرز آف پاکستان جو ہے، اس کے لیے رشیا کی جو جنگ ہے، پھر اس میں افغانستان کی شمولیت، اور پھر پاکستان نے اس کو ناکام بنایا. بہرحال جو بھی ہے اس میں ہم نے بہت سی قربانیاں دی اس خطے کے لوگوں نے. مگر یہ ایک طویل ہسٹری ہے جس کو کہ سمجھنا پڑے گا بلوچستان کے ایشو کو سمجھنے کے لیے. اور یہ تب سے لے کے 47 سے لے کے بعد تک جو ہے وہ یہی ایک تاثر لیا جاتا رہا کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، ہماری اپنی ایک آزاد ریاست ہے. ہماری اپنی آزاد ریاست ہے. یہ جب ہم بلوچستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو نواب نوروز جو تھے ان کو بالکل فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو جو پہلی بلوچوں کی دوری پیدا ہوئی وہ اس معاملے کے اوپر تب ہوئی جب جنرل ایوب خان جو تھے انہوں نے ان کو وعدہ کیا ان سے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بات چیت کے لیے. یہ پہاڑوں پر تھے، ان کو نیچے یہ آئے، اتارا گیا، یعنی وہاں سے جب آئے اور بات چیت کے لیے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور بہت ضعیف تھے یہ، لیکن پھر بھی جدوجہد کر رہے تھے، یعنی لڑائی لڑ رہے تھے اس وقت کی. اور ان کے جو بیٹے تھے ان کو پھر پھانسی دے دی گئی. 7 افراد کو پھانسی جو ہے وہ دی گئی. ان کو جیل میں رکھا گیا، یہاں تک کہ یہ جیل میں ہی ان کا انتقال بھی ہوا. تو ایک تو وہ نواب نوروز خان کا جو واقعہ تھا وہ پہلی جو چوٹ جسے کہنا چاہیے وہ بلوچستان کے معاملے کے اوپر لگی، اور مسٹرسٹ کا جو ہے وہ اظہار ہوا. اور اس کے ذمہ دار جو تھے وہ جنرل ایوب خان تھے. پھر وہ انسرجنسی جو ہے وہ 1971 میں بھی آپریشن ہوا، پھر وہ سارے معاملات اور خراب ہوئے. یوں یہ دن بدن یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا چلا گیا. اچھا، بلوچستان کے بارے میں آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو کی اور تاریخی حیثیت بھی اس کی بیان کی. اس کے بارے میں تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن بلوچستان میں 2 آپریشنز بڑے معروف اور مشہور رہے ہیں بدقسمتی سے، 70 کے بعد کا اور پھر 2005-06 کے بعد. تو 2005-06 میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اور اس پہ پھر ہم بات کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کا اس میں کیا رول رہا، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا رول رہا، وہاں کے جو سیاسی خاندان ہیں ان کا کیا رول رہا. یہ ساری تفصیلات میں آپ سے جاننا چاہوں گا. لیکن جو 2005 میں آغاز ہوا تھا بلوچستان کی اس انسرجنسی کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا سکیں گی؟
بالکل یہ چونکہ ہم نے کور کیا ہے جمال، اس میں ایک بہت لمبی کہانی ہے، اور ابھی ہم چونکہ گوادر کی بات کر رہے تھے تو یہ سب انگریز نے بنایا تھا ایک معاہدے کے تحت، کیونکہ جب ان کو چھوڑ کے جانا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو چھوڑ کے جانا ہے یہاں سے، تو ان کو عارضی طور پر بلوچستان میں رہیں گے، اور پھر انہوں نے خان آف قلات سے بھی بات کی اور یہاں پر انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، گوادر کی بندرگاہ کو اپ گریڈ کیا، کوئٹہ کے ارد گرد جو ہے وہ 3 فضائی اڈے بھی بنائے۔ تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ معاہدہ کیا گیا تھا اس وقت ان کے ساتھ، اور پھر انہوں نے 1942 میں یہ ارادہ بدل دیا کہ ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ یعنی انگریز کتنی دور کی سوچتے، یہ جعفر ایکسپریس، یہ ٹرین کے سارے ٹریک یہ سب برٹش اس میں بنے تھے، جس کا البتہ جو جعفر ایکسپریس کا نام ہے وہ بہرحال ایک محترمہ کے جو مادر ملت ہے ان کے ایک ساتھی کے نام پر ان کا نام جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو یہ ایک جو 2005 پہ ہم اب چھلانگ لگا رہے ہیں، اس کے بیچ میں 71 کی انسرجنسی ہے، اس میں اس دور کے اندر بھی ظاہر ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک ہم پاکستان کے ساتھ نہیں، ہماری ایک آزاد حیثیت ہے، تو اس کے لیے ایک مختلف لوگوں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں نے، یعنی میں نواب اکبر بگٹی صاحب گورنر رہے، وہاں وزیر اعلیٰ رہے، سردار اختر مینگل صاحب کے والد سردار عطا اللہ مینگل صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے، تو سب لوگوں نے پھر وہ پاکستان کا کے آئین کے تحت، اس کی عملداری کے تحت بھی رہے، اس آئین کا حصہ بنے اس کا، اور ان کی ایک اپنی ایک شناخت اور اپنی وہ، صرف ان کا شکوہ یہ رہا کہ بلوچستان کو جو ہے وہ احساس محرومی رہا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ جو بلوچ سرداروں کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں، وہ بھی ایک نیریٹو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اوپر جو ریاست پاکستان ہے اس نے کبھی توجہ نہیں دی اور ان کے مسائل کو حل نہیں کیا۔ تو مختلف 1971 کی انسرجنسی ہو یا اس کے بعد کی بھی مستقل جو ہے وہ مہاجرائی اس خطے میں رہی ہے۔ 2005 میں آپ کو یاد دلاؤں، کیونکہ میں نے، آپ خود فیلڈ میں تھیں اور میں آپ نے اس کو رپورٹنگ کور کر رہی کیا تھی، ہے، میں نے جی پارلیمنٹ کے حساب سے، چونکہ پارلیمنٹ کے اندر ہر چیز ہم اس وقت ہوتی تھی، بہرحال جنرل مشرف کا دور تھا، ایک مارشل لاء تھا، لیکن پارلیمنٹ میں کم از کم سیاستدان آ کے بات ضرور کرتے تھے، تو اس لیے ہر چیز سے ریلیونٹ ہم رہے۔ 2005 کے اندر جو تھے وہ ڈاکٹر شازیہ، ڈاکٹر شازیہ خالد کا جو معاملہ ہوا تھا ریپ کیس کا، یہ سوئی میں ہوا، اور وہ وہاں پہ ڈاکٹر تھیں، اپوائنٹڈ تھیں، اور پھر وہ وہاں پہ جو ہے ان کا ریپ کا واقعہ جو ہے بڑا ہی ناخوشگوار واقعہ یہ پیش آیا۔ تو اس معاملے کے اوپر جو تھا نا، اس میں مبینہ طور پر ایک کیپٹن یا میجر کہا جاتا ہے وہ انوالو تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سوئی کے جو ایک سرکاری ملازم، لیکن جو ہم نے نواب اکبر بگٹی سے سنا اور ہم نے اس وقت جو خبریں پڑھیں، جو ڈاکٹر شازیہ کے سے منسوب خبریں تھیں، انہوں نے یہ کہا، الزام لگایا کہ وہ ایک فوجی اہلکار تھے جنہوں نے ان کو ریپ کیا۔ اب یہ جو واقعہ تھا، کہنے کو ایک واقعہ تھا، لیکن نواب اکبر بگٹی جو تھے وہ اس کے اوپر بہت جذباتی ہوئے، اور ان کی جذباتیت سمجھ میں بھی آتی تھی کہ ان کی بلوچستان میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے، نہیں ہوتے، ابھی بھی بہت کم سننے کو ملتے ہیں، اور ان کی اپنی ایک غیرت اور اس کا ایک اہمیت، اس کو قبائلی روایات بھی انہوں نے اس کو اپنا، وہ اس کے اوپر بہت جذباتی اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ خاتون بلوچ بھی نہیں تھیں، یہ کراچی سے پڑھی تھی، اور میرے خیال ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے اس پہ وہ کیا بھی، ان کا بھی نام بھی آتا ہے بہت زیادہ، یہ ان کی اسٹوڈنٹ بھی تھی جو ہمیں پتہ چلا، اور انہوں نے خود بھی شاید اس بات کا کلیم کیا۔ تو یہ ایک واقعہ جو تھا، اس واقعے نے اس پوری جو معاملہ تھا اس کو اتنا زیادہ بگٹی صاحب کا اس پہ کیا کہنا تھا کہ یہ واقع ہوا ہے؟ جی وہ بالکل بگٹی صاحب کا یہ کہنا تھا، جو انہوں نے ہم سے خود بات کی، کہ یہ واقعہ نہ صرف ہوا، بگٹی صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ان کو دکھ تھا اور تکلیف تھی۔ تو یہ بڑھتا چلا گیا مسئلہ، یہاں تک کہ بہت وہاں پہ، اور پھر وہاں پہ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ان کے جو رہائش گاہ کے قریب ہی ایک ہندو کمیونٹی بستی تھی، ان کے گھر کے ارد گرد جو تھے وہ مورچے بنا دیے گئے، اور پھر یعنی اس علاقے کے اندر قائم کیے گئے، اور پھر مارٹر گولے بھی برسائے گئے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں کہ جب ہم ستمبر 2005 میں پھر ہم جاتے ہیں۔ اچھا، آپ وہاں گئیں، ڈیرہ بگٹی گئیں؟ پارلیمانی کمیشن ایک بنا، پارلیمنٹ کے اندر روز یہ بات ہوتی تھی، پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی یا کمیشن بنایا گیا، جس میں بہت سارے پارلیمنٹیرینس کو نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، تو ان کو پھر جانے کی اجازت ملی، اور وہ اس پارلیمنٹری کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ میں بھی
بطور رپورٹر جو ہے مجھے جانے کا اتفاق ہوا. میں جیو میں اس وقت کام کرتی تھی. تو اس میں اس کمیشن میں نثار میمن صاحب وزیر اطلاعات تھے اس وقت, مشرف صاحب کے, اور پھر یہ جو بہت سارے پیپلز پارٹی کے اراکین تھے, جو جیکب آباد کے خاص کر کے جو رکن اسمبلی ابھی بھی پیپلز پارٹی کے اسی ہاؤس میں ہیں. اچھا, بہت عرصے سے وہ جو ہے وہ منتخب ہوتے آ رہے ہیں. ہاں, تو ان کے نام بھول رہی ہوں میں ان کا بھی, خیر. تو اس کے بعد شہری رحمان صاحبہ تھیں, پھر اس میں قاہرہ صاحب تھے, قمر زمان قاہرہ صاحب تھے, پھر پی ایم ایل این کے بہت سارے اس میں اراکین قومی اسمبلی جو تھے وہ اس کے اندر, اور سینٹ کے وہ اس میں شامل تھے. تو ہم جب جہاز, پہلے تو اڑنے کے لیے ہی چھوٹا جہاز تھا وہ, ہم جب پہلے تو اڑنے میں ہی اس کو اتنی دقت کی گئی. میرے پاس ایک سیٹلائٹ فون تھا جو کہ مجھے جیو نے دیا, کہ دقت کیوں تھی, یہاں سے ان کو اجازت اپروول نہیں مل رہی تھی. بڑی مشکل سے ہم جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی کے قریب جو سوئی کا ایئرپورٹ تھا وہاں ہم پہنچے. اچھا, اس کی بھی کچھ قدغنیں تھیں کہ وہ شام کے اندھیرے کے بعد وہاں سے ہیلی کاپٹر نہیں اڑ سکتا تھا, ظاہر ہے کہ وہ اتنے وہ نہیں تھا. تو ہم جب وہاں پہ پہنچے تو سردار صاحب نے, نواب صاحب نے کہا کہ یہ جو کمیشن ہے اس کو یہ ان کی یعنی سرکاری گاڑیوں پہ نہیں آئے گا. اچھا, یہ ہم خود گاڑیاں پرووائڈ کریں گے تو ان کے اوپر یہ ڈیرہ بگٹی تک آئیں گے. تو پھر مجھے یاد ہے کہ بہت ساری گاڑیاں آئیں. ایک ویگن نما گاڑی جو تھی وہ بھی تھی, سردار صاحب کی طرف سے ہی, ان کی طرف سے گاڑیاں آئیں. کچھ ڈرائیور تھے, کچھ جو تھے وہاں سے کسی جو بھی دستیاب تھے اس کے اوپر. تو ایک گاڑی جو تھی وہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے ڈرائیو کی. اچھا, اور ہم اسی سارے رپورٹرز جو تھے اس کے اندر, رائٹرز کے بھی تھے اس میں بھی تھی, اس میں 4-5 جرنلسٹ تھے جو کہ اس کا حصہ تھے. تو قاہرہ صاحب جو تھے وہ اس کو انہوں نے ڈرائیو کیا, اور ہم بہت ہی کچا علاقہ اور بہت ہی یعنی دشوار سڑکیں بالکل نہیں تھیں, یعنی بالکل پسماندہ علاقہ. اور البتہ جو رستے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا, اور ہم پھر ڈیرہ بگٹی پہنچے. پھر نواب صاحب نے ہمیں ویلکم کیا, اور میرا تو ان سے پہلا انٹریکشن تھا, لیکن وہ مجھے جانتے تھے جیو پہ خبروں کے حساب سے کرتی تھیں, اور بڑا معروف پروگرام تھا جی. تو وہ خود بھی ظاہر ہے کہ جیو کی وجہ سے بھی اور اس طرح سے, تو اور خود ہم چونکہ اس وقت بھی اس طرح الحمدللہ آزاد رپورٹنگ جسے کہتے ہیں وہ کرتے تھے, تو وہ جانتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے درخواست کی کہ پہلے تو انہوں نے نثار میمن صاحب جو ماروی میمن کے والد تھے, وہ جب گئے تو انہوں نے نواب صاحب نے کہا کہ یہ یہاں کیوں آئے ہیں. اچھا, یعنی سرکاری فرد انہوں نے کہا کہ یہ مشرف کی کیبنٹ کے ممبر یہاں پہ کیوں آئے ہیں. لیکن انہوں نے کہا اب آپ چونکہ آ گئے ہیں میرے مہمان, لیکن انہوں نے بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے, بہت غصہ ہوئے, بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا مگر یہ اب آ گئے ہیں تو اب میں آپ کو وہ تو نہیں کر سکتا, تو آپ بیٹھے. تو پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ گھر تھا, کوئی قلعہ تھا, کچھ لوگ غاروں کا کہتے ہیں, یہ حویلی ٹائپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, گھر تھا, سادہ سا تھا, یعنی اس میں کوئی جیسے لوگ سمجھتے ہیں کوئی نواب نہیں, اس طرح کا بالکل سادہ سا ایک مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نہیں, مطلب وہ تھوڑا سیمیٹڈ تھا, لیکن یہ کہ کوئی بہت زیادہ پرتعیش نہیں تھا, یعنی در و دیوار کے اوپر بھی رنگ و روغن بھی اس طرح سے نہیں تھا مکمل جسے کہتے ہیں, اور سادہ سا, یعنی بہت سادہ. یعنی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ کوئی بڑے, ان کا کوئی اس طرح کا ان کا کوئی وہ نہیں تھا, بہت سادے. بلکہ ان کی تو کئی تصویریں ہیں جو نیچے بیٹھ کے وہ کرتے تھے اور وہ سارا. تو انہوں نے بڑا پرتعیش قسم کا کھانا بھی کھلایا اور وہ سارا. تو نواب صاحب نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں سب لوگوں کو, میڈیا کے لوگوں کو, جو ہمارے اوپر گولہ باری جو ہے وہ کی گئی ہے. تو پھر وہ ہمیں لے گئے, قریبی بستی تھی وہ, چل کے, چونکہ چھوٹے چھوٹے وہ جگہیں تھیں, تاریخ چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں ڈیرہ بگٹی کی. تو قریبی وہ ہمیں ایک جگہ پہ لے گئے جو کہ ہندوؤں کا علاقہ تھا. آج بھی وہاں پہ ہندو میں خیال بستے ہیں, اس وقت تو تھے. اور وہاں پہ مارٹر گولے جو تھے انہوں نے ہمیں دکھائے, اور اسی طرح سے وہ تمام جگہیں انہوں نے ہمیں جو تھیں وہ وہاں پہ دکھائیں کہ یہاں پہ ہمارے اوپر حملے کس طرح سے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے کہ ہم لڑ سکیں, مگر یہ اس طرح کے حملے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ان شارٹ ان سے میں نے انٹرویو کا کہا, تو انہوں نے کہا کہ وہ جیو کے بہت خلاف بولے کہ بھئی یہ تو
فوج کی زبان بولتا ہے، جس طرح سے انہوں نے ان کا ایک اپنا ایک پوائنٹ ویو تھا. تو انہوں نے کہا میں جیو کو تو انٹرویو نہیں دینا چاہتا. تو میں نے کہا سر میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ نے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ پنجابی. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے کہا ان سے سوال کیا کہ آپ نے ڈاکٹر شازیہ کا جو معاملہ ہے یہ اتنا کیوں اس کو اتنی زیادہ آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اور یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کچھ نامناسب لفظ استعمال کیے کہ پنجابی یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ حمیت کیا ہے اور غیرت کیا ہے اور یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو بہت سخت وہ ناراض تھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں جب مجھے انہوں نے کہا کہ میں جیو کو تو نہیں دوں گا کیونکہ آپ لوگ تو فوج کی زبان بولتے ہیں، تو انہوں نے ان کا تاثر یہ تھا تو آپ چلا بھی نہیں پائیں گے. تو مجھے یاد ہے برآمدہ بگٹی جو ان کے پوتے جی وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور شیر محمد بگٹی جو کہ میڈیا کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، ابھی بھی رہتے ہیں، رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک، تو وہ بھی اس وقت ساتھ تھے. تو ان کے ساتھ میرا رابطہ بھی رہتا تھا، یعنی وہ ہم خبر کے لیے یا ان سے بات کرتے تھے. تو یہ جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ ہمیں دیں، ہم چلائیں گے. انہوں نے کہا آپ نہیں چلائیں گے. اچھا چیلنج دیا انہوں نے. چیلنج دیا، انہوں نے کہا آپ نہیں چلائیں گے. میں نے کہا سر اگر نہیں چلا نا تو میں کم از کم میں آپ کو جیو پہ نظر نہیں آؤں گی. یہ میں نے ان کو بہت بڑی بات کہہ دی، اور میں نے کہا اگر اب یہ نہ چلا اور میں جیو پہ بھی رہی تو میری تو بہت وہ پھر وہی بات ہے. وہ اور معذرت کے ساتھ آپ پنجاب سے بھی تعلق رکھتی تھی، ہیں تو وہ بڑا ایک چیلنج سا بن گیا. تو میں واپس آئی، میں نے اس کو خیر واپس نہیں آئی. ابھی اسی دوران مجھے دفتر سے فون آنے شروع ہو گئے میرے تھرایا پہ، سیٹلائٹ فون پہ، کہ آپ اب مطلب بہت محتاط رہیں اور بیپر وغیرہ میں ذرا محتاط دیں، دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو دیں، کیونکہ بہت مسئلہ ہو گیا تھا. بہت میری رپورٹنگ کے اوپر فوج بہت ناراض تھی، اسٹیبلشمنٹ بڑی ناراض تھی، اور مختلف فون جا رہے تھے. ہم وہاں پہ گئے تو جنرل سلیم نواز میرے خیال آج بھی حیات ہیں، وہ اس وقت وہاں پہ تعینات تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے بہت نامناسب یعنی رویہ اختیار کیا، کچھ غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ون سائیڈڈ رپورٹنگ کر رہی ہیں اور یہ وہ اس طرح سے بات کی. ہم نے کہا جی ہم تو آئے ہی ادھر رپورٹنگ کے لیے، ہم نے تو ان کا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، آپ اپنا دیجیے، میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہی ریفیوزڈ. انہوں نے کہا جی میں آپ کو نہیں دوں گا، اور یہ وہ اس طرح کی بات کی. تو جو خیر میڈیا سے انہوں نے جو بات کی وہ ہم نے ریکارڈ کی، اور پھر ہم نے کہا جو پیکیج بنائیں گے ہم اس کے اندر یہ بھی دیں گے کہ دونوں پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ صورتحال تو بہت خراب ہے. تو واپس آئے تو ہم انٹرویو کے لیے میں نے کہا، تو اظہر عباس صاحب ہمارے اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے، میں نے ان سے کہا کہ سر میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر نہیں چلے گا تو میں چھوڑ دوں گی. تو وہ بہت غصہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے انسان کو. اور یہ وہ بہت ظاہر ہے وہ ایک کنسرن بھی تھے، ایک انقلابی سوچ تھی اس وقت یہ بہرحال یہ بھی. اور وہ جنرل مشرف کا دور جب پتہ ہل نہیں سکتا تھا، اور وہ میرے لیے کنسرن بھی تھے. جیو کنسرن تھا، اظہر عباس صاحب ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کنسرن تھے. تو انہوں نے کہا کہ تو میں نے کہا جی یہ تو پھر میں ریزائن بھیج دیتی ہوں اگر ایسا ہے تو. پھر تو انہوں نے کہا نہیں اچھا چلو میں کچھ کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم 4 سے 5 منٹ کا یا کچھ اس طرح نکال کے بھیجیں انٹرویو. تو انہوں نے چلوایا 3 بجے کے بلیٹن میں. جیسے وہ آن ایئر گیا تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ انٹرویو چل گیا. میں نے فون کیا تو یہ شیر محمد صاحب جو تھے انہوں نے فون اٹھایا. میں نے کہا پلیز نواب صاحب سے کہیں کہ ان کا انٹرویو اس وقت جیو پہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا جی وہ دیکھ رہے ہیں، جی انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہیں. تو میں پھر ایک طرح سے میں بہت وہ ہو گئی. لیکن اس کے بعد اظہر صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے جو صورتحال بنی ہوئی تھی کہ بھئی یہ چل تو گیا. تو انہوں نے ٹیلی فون انہوں نے کہا کہ اب آپ ذرا رابطے میں رہیں گے تو ٹیلی فون بند ہے. تو ٹیلی فون ہمارے جو تھے ہم نے بند کر دیے کہ مجھے میرا خیال ہے ان کے اوپر وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ان پہ کتنا پریشر آیا. میرا فون میں نے اپنا موبائل جو تھا وہ بند کیا. تو یہ ایک صورتحال تھی جو کہ ان کے نواب صاحب کے معاملے پہ بنی. مگر دیکھیے ان کے جو پھر اس کے بعد نواب صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے. جی اس انٹرویو میں آپ نے ان سے گفتگو کی، ان کے شکوے شکایات تھے جو دور ہو سکتے تھے یا نہیں، وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ جہاں پہ اب ان کے ساتھ بات چیت ناممکن تھی اور بس اب ان کا آخری فیصلہ. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ان کا آخری فیصلہ تھا. بات چیت ہو سکتی تھی، وہ بات چیت کے لیے تیار تھے، وہ بات کرنا چاہتے تھے. اور اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہو اگر تو ایک وفد جو تھا وہ جس میں شجاعت حسین صاحب تھے، شجاعت مشاہد صاحب، یہ لوگ بھی ڈیرہ بگٹی جو تھے یہ گئے تھے.
جی اور یہ ہمارے اس والے ٹرپ کے بعد کا یہ واقعہ ہے جی کہ جب وہ گئے اور ان اجازت لے کے گئے کہ جناب مشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے بات کریں آپ، کیونکہ یہ چاہتے تھے. چودھری شجاعت صاحب نے اس وقت بڑا کردار ادا کیا، ان کا نواب صاحب سے بڑا اچھا تعلق تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ جب وہاں پہ گئے تو جہاز، جو میری اطلاع ہے اور میری بات بھی ہوئی تھی اس دن چودھری شجاعت صاحب سے جب وہ جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اطلاع ملی کہ وہ نہیں گئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ ہم نے اس وقت رپورٹ بھی کیا کہ آدھے رستے سے جہاز جو تھا وہ واپس پلٹ آیا، ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں کریں. دوسری طرف جو نواب صاحب تھے وہ ڈیرہ بگٹی سے نکلتے نہیں تھے، وہ ڈیرہ بگٹی سے نکل کے سوئی کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ان کو ریسیو کریں گے یا بات چیت کریں گے جو بھی تھا، اور وہ وہاں سے مایوس لوٹے. اچھا. تو اگر وہ بات چیت ہو جاتی اور ایک ان کے ساتھ ایک رابطہ بحال ہو جاتا، اور ان کی کیا ڈیمانڈس تھیں، ایک تو یہ ڈاکٹر شازیہ کا کیس تھا، پھر اس میں ظاہر ہے کہ وہ معاملات بڑھتے گئے تو اس علاقے کی محرومی، جو آپریشنز ہیں جو وہاں پہ، ٹھیک ہے، اس وقت تک مسنگ پرسنس کا اتنا معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اختر مینگل صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں یہ پہلے مسنگ پرسن تھے بلوچستان کے، ان کا پہلی دفعہ یعنی ان کا ہی لاپتہ ہوئے وہ. تو یہ ایک مسئلہ تو تھا، مگر اس طرح نہیں تھا، بات چیت ہو سکتی تھی. ٹھیک. اچھا، یہ واپس آئے تھے، کچھ لوگ یہ رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ان کی بات چیت ہوئی تھی اور انہوں نے بگٹی صاحب کو منوا بھی لیا تھا، لیکن پرویز مشرف نے کہا کہ نہیں، اور بلکہ ان کا ایک جملہ بھی بڑا معروف ہوا تھا کہ وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بگٹی صاحب پھر پہاڑوں پہ چلے گئے، اور بگٹی صاحب کوئی سپریسٹ نہیں تھے، ان کو کبھی ان کی علیحدگی پسندی کے خیالات نہیں تھے، وہ ایک طرح سے پرو اسٹیبلشمنٹ بھی تھے اور پرو ریاست بھی تھے. وہ اس مقام پر پہنچے کہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں اور 86 سالہ بزرگ کو پھر شہید کیا جاتا ہے، اور وہیں سے آپ نہیں سمجھتی کہ بلوچستان میں ایک برے اور نئے دور کا آغاز ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوا. ایک تو بگٹی صاحب جو تھے وہ اس ایکسٹریم پہ نہیں تھے جس طرح سے کہا جاتا ہے یا اس وقت کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے. وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے. پھر میں خیال ہے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا تھا جناب مشرف نے، جس میں اس نے کہا کہ وہاں سے ماروں گا پتہ بھی نہیں چلے گا. اور وہاں پہ آئے دن جو ہے وہ حملے جھڑپیں جو تھی وہ اطلاع آتی رہتی تھی ڈیرہ بگٹی کی اور سوئی کی اور ان تمام علاقوں کی. پھر نواب صاحب جو ہیں وہ پہاڑوں میں چلے گئے اور وہاں سے بھی ایک انٹرویو انہوں نے دیا. ایک کاوش اخبار کے جرنلسٹ ہیں گرمانی صاحب، ان کو انہوں نے انٹرویو بھی دیا وہاں پہ. ان کا آخری پہاڑوں میں سے انٹرویو تھا. تو یہ ایک جو معاملہ تھا اس کے، لیکن جب جناب مشرف نے اس طرح کے، تو دیکھیں بلوچ جو ہے نا ان کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، وہ بالکل مختلف لوگ ہیں. ایک تو باشعور ہیں، وہاں اب بھی اگر آپ دیکھیں کتاب پڑھنے کا، اپنے ثقافت سے جڑے ہونے کا، سندھ میں بھی ہے بہت زیادہ، بلوچستان میں بھی. تو یہ لوگ بہت مختلف لوگ ہیں، مطلب حریت پسند لوگ ہیں یا اور غیرت مند قوم ہے. سبھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی نہیں ہے، ہم سبھی ہیں. لیکن ان کے ہاں ان کو اس طرح نہیں ڈیل کیا جا سکتا دھونس دھاندلی کے ساتھ نا، یا دھونس کے ساتھ کہ بھئی آپ کی بات ٹھونسیں گے آپ کے اوپر. یہ سارا وہ اپنی زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، زمین زاد ہے. تو ان کو بالکل مس انٹرپریٹ کیا ہے ریاست نے ہمیشہ سے. ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا تھا، ڈائلاگ نہیں کیا. اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی وہاں سے بھی معاملات رہے ہوں گے، لیکن پیورلی اس معاملے کے اوپر جو نواب صاحب کا تھا، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے رضامند تھے. ان سے بات چیت نہیں کی، ان کی جو زبان استعمال کی گئی اور پھر جس طرح سے وہاں پہ آپریشن کیا گیا، میں خیال ہے اس سے حالات اتنے بگڑے. اور پھر جو شہادت ہوئی نواب صاحب کی، وہ تو یعنی اس کے بعد تو کیا پلٹنا تھا کسی نے، اس کے بعد کیا بات ہونی تھی. یہ خبر بھی انفارچونیٹلی میں نے بریک کی تھی ان کی شہادت کی. اچھا، بگٹی صاحب کی شہادت، بگٹی صاحب کی. اور وہ رات کا وقت تھا، تقریباً کوئی 10-11 بجے کا وقت تھا، جب مجھے مخدوم امین فہیم صاحب ARD کور کرتی تھی، میں ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھے اطلاع دی. تو میں نے یہ خبر بریک کی، تقریباً 12 بج گئے اس طرح کے. تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں آپ مطلب بغیر کوٹ کی یہ خبر کیسے دوں. اتنی بڑی خبر، بہت بڑی خبر تھی کہ نواب اکبر بگٹی کو قتل کر دیا گیا، یعنی ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو مار دیا گیا. اور جنرل مشرف کا دور، اور پھر 2006 کا یہ معاملہ تھا. 7 ہو گیا تھا میں خیال ہے 6 کا، جی ہاں، 6 میں شہادت کے آخر میں. ہاں. تو
میں نے پھر میں نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے نام کے ساتھ یا تعزیت آپ میری چلا دیں. تو پھر یوں ہم نے کنفرم خبر دی کہ انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور یہ وہ سارا. تو یہ جو خبر تھی یہ اس طرح نیشنل میڈیا کے اوپر آئی کہ نواب اکبر بگٹی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو بس یہ ایک واقعہ تھا جس کے بعد سے پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے بلوچستان کی تاریخ کو بالکل بدل کر رکھ دیا. نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد اور بھی کئی مواقع آئے کہ جہاں حکومت کو، ریاست کو جو غلطیاں تھیں ان کو درست کرنے کا موقع ملا، لیکن ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. آپ کو یاد ہوگا آپ اس وقت صحافت کے ایک عروج کے دور سے گزر رہی تھیں اور 2012 کا تھا. اس میں سردار اختر مینگل باہر سے واپس آئے تھے اور سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے 6 نکات پیش کیے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ یہ 6 نکات مجیب الرحمان والی 6 نکات ہیں اور ان پر اگر عمل درآمد نہ ہو تو خدا نخواستہ ہم 71 کے حالات کا ایک بار پھر سامنا کریں گے. آج 14 سال کے بعد ہم بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. ہم کیوں ریڈ نہیں کر پاتے یا ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اس کو کیوں نہیں ٹھیک طریقے سے ریڈ کر پاتی؟ جمال بالکل ہم یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو سکپ کر رہے ہیں اور مختصراً بڑھ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ اب یہاں کس نوعیت پہ پہنچا ہے. تو اس میں جو اہم واقعات ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس میں 2012 میں پیپلز پارٹی کا دور تھا. افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے. بڑی زبردست سپریم کورٹ تھی جس میں کہ افتخار چودھری صاحب کی جو عدالت تھی اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا. بہت اور اس میں انہوں نے ایک اچھا کام بھی کیا کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس مسئلے کے اوپر جو تھا انہوں نے مسنگ پرسنس کا خاص کر کے جو مسئلہ تھا اس کے کیس کو انہوں نے از خود نوٹس اس کے اوپر لیا. اسی کیس کے دوران جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آنا چاہتے ہیں اختر مینگل صاحب کو بلایا جائے اور وہ آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنا کرنا تھا. یاد رہے کہ وہ بہت پہلے سے اختر مینگل صاحب تقریباً کوئی 6-7 برس سے بلکہ اس سے پہلے سے وہ باہر چلے گئے ہوئے تھے اور پاکستان کی سیاست میں وہ تقریباً ان کا کردار نہ ہونے کے برابر تھا. تو اختر مینگل صاحب جو تھے وہ پھر 2012 میں وہ پاکستان آتے ہیں اور انہوں نے یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے وہ جاتے ہیں. مجھے وہ دن یاد ہے ابھی بھی کہ ان کی پارٹی ضرور تھی، پارلیمنٹ کا حصہ تھی، لیکن ان کی اپنی جو ذات تھی وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھی اور ان کا واپس آنا بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ اس کو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی سیاست میں واپس آ رہے ہیں. اس کو یعنی سیاست میں تو نہیں لیکن پاکستان واپس آ رہے ہیں. تو اس کا ایک طرح سے اس کو ایسے پرسیو کیا جا رہا تھا کہ ایک سلگتا ہوا بلوچستان جو ہے اس میں ان کے اصل جو لیڈرز ہیں ان کی واپسی ہوگی. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت نیشنل پارٹی بھی بہت ایکٹیو تھی، نیشنل پارٹی پالیٹکس کا حصہ بھی تھی، بزنجو صاحب بھی، اور مطلب یہ سب لوگ جو تھے وہ بلوچستان کی نمائندگی کے طور پر موجود تھے. تو ایک یہ جو تھے اختر مینگل صاحب اور سردار عطا اللہ مینگل صاحب کا اپنا ایک بڑا کردار اور اپنا ایک بڑا ان کا وہ تھا. تو ان کے بغیر نا یہ نامکمل سا تھا کہ سیاست کے اندر بلوچستان کی جو ہے ان کا نہ ہونا. تو وہ خیر آئے. مجھے یاد ہے اس دن سپریم کورٹ کے اندر جب وہ تشریف لائے بہت بھرا ہوا تھا، بہت میڈیا بھی وہاں پہ موجود تھا، ایک خوف کی سی بھی فضا تھی کہ لوگ ان سے بات کریں نہیں کریں. بہرحال لیکن ایک بات ضرور ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں میڈیا جو تھا وہ کافی زیادہ اس کو آزادی، یعنی موجودہ ادوار میں اگر دیکھا جائے تو 8 سے 13 سال جو 8 سے جو 13 کا ٹینیور تھا، 5 سال کا ایون بعد میں پھر 14-15 میں بھی، لیکن اس 5 سال میں ایک بھرپور آزادی جو ہے وہ میڈیا کو ملی ہے. بہت یعنی اسامہ بن لادن کا بھی ہم نے کھل کے اس پہ بات کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا، یہ سب چیزیں جو تھیں نا اس کے اوپر پاکستان کی صحافت کو کافی ایک لیوریج ملا، یا جسے کہنا چاہیے کہ بریدنگ سپیس ملا. کیونکہ مارشل لاء کے بیچ میں جو ہمیں بیچ میں چھوٹی چھوٹی جگہیں ملتی ہیں ان کو ہم بریدنگ سپیس ہی کہہ سکتے ہیں. تو میں نے اس دن ان کو سردار صاحب کو انٹرویو بھی کیا. میں اس وقت جس دن وہ سپریم کورٹ میں تھے، میں ڈان ٹیلی ویژن پہ اس وقت پروگرام کرتی تھی. تو میرے پروگرام پہ سردار صاحب جو ہے وہ اسٹوڈیو بھی آئے اور ہمارا ایک بڑا زبردست ان کے ساتھ انٹرویو ہوا. 6 نکات انہوں نے جو پیش کیے تھے میں اس کی طرف آنا چاہوں گی. اس میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں تمام خفیہ آپریشن بند کیے جائیں، یہ مطالبہ تھا. بلوچستان میں سرگرم ڈیتھ اسکواڈ کا خاتمہ کیا جائے، لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت کے بغیر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی جائے.
بلوچ شہریوں کو اغوا اور قتل کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، آپریشن سے متاثرہ بلوچوں کو معاوضہ دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 6 نکات ہیں ان کو مجیب الرحمان کے 6 نکات ہی سمجھا جائے، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو بلوچستان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے۔ اچھا، ویسے ان نکات میں سے کوئی ایک بھی ایسا نقطہ نہیں ہے اس جس میں پہ عمل درآمد نہ ہو یا جو آئین اور قانون سے بالا تر ہو؟ بالکل، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلے تھے، یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹس کے غلط فیصلے تھے کہ انہوں نے ان 6 نکات پہ کبھی غور نہیں کیا، اور سوائے یہ کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو ان کے کہنے پہ کچھ لوگ جو تھے وہ رہا کیے گئے، مگر بہت سارے پھر لاپتہ بھی کر دیے گئے۔ تو یہ ایک، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کو ضرورت تھی ان کے ووٹس کی، اور ان کی پارٹی جو ہے اس کے بغیر ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیے ان میں سے کون سا ایسا مطالبہ ہے جو کہ کہا جائے کہ غلط تھا؟ خفیہ آپریشن بند کیے جائیں، ڈیتھ اسکواڈ کا خاتمہ کیا جائے، لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ جی، یہ نہیں کہا کہ عدالتوں کے اوپر باقاعدہ یعنی اظہار اعتماد ہے۔ عدالتوں پہ اعتماد، سپریم کورٹ میں آ گئے، سپریم کورٹ پاکستان کی آئین کے تحت بننے والی سسٹم عدالت کے ہے، اوپر اعتماد سسٹم کیا۔ پہ اعتماد کیا کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ بات کریں۔ بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت کے بغیر اپنی سرگرمیاں آج مجھے بتائیے کہ بلوچستان کے اندر کون سی سیاسی جماعت ہے جب وہ خلا پیدا ہوا، یہ جو آرگینک وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، تو پھر جو لوگ آئے سامنے جو آپ نے بنائے تھے وہ سنبھال نہیں سکے، جو آئے وہ اب وہ ان سیاسی جماعتوں سے بالکل بالا تر ہیں۔ بلکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہان ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں رہا۔ خود اختر مینگل صاحب نے جو بھی حال ہی میں ٹویٹ کیا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ نہ اب معاملہ میرے اختیار میں ہے نہ آپ کے اختیار میں ہے، یعنی اب اس سے بالا تر ہو گیا۔ تو آپ نے جب سیاست دانوں کو الگ کر دیا، بھلے وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ہو اور بلوچستان کی اپنی جو ان کی کانفرنس جماعتیں تھیں وہ ہوں، سیاسی جماعتیں تھیں وہ ہوں جو ریپریزنٹیشن کرتی تھی، ان کو آپ نے سیاست سے الگ کر دیا۔ جو خلا پیدا ہوا اس میں جو آپ لوگوں نے اپنی مرضی کی جائے، مطلب نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ جناب ڈاکٹر مالک کی، وہ کس طرح سے ختم کی گئی؟ ان کی تو خانف قلات سے بھی ان کی جو ان میٹنگز کافی کامیاب ہو رہی تھیں، وہ برہمداغ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، وہ ہربیار کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، خیر بخش مری صاحب کے جو پوتے ہیں، تو وہ تو سب کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اور وہ ہمارے پروگرام میں کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ 70% کام ہو چکا تھا جب ان کو کہا کہ واپس آ جائے، نہیں کام کرنا، اس کے اوپر نہیں بات کرنی۔ تو یہ غلط فیصلے جو تھے یہ ماضی کے اندر رہے ہیں بہت زیادہ، اور ابھی بھی اگر نہ سمجھے، یہ لاسٹ چانس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو معاملات کا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ لاپتہ لوگوں کو جب آپ اٹھاتے ہیں، کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کو لاپتہ رکھیں؟ ہر دنیا کی ہر ملک کے اندر جو ہے وہ عدالتیں ہیں، وہاں پہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، جو قصوروار ہے اس کو آپ پکڑیں، جو نہیں ہے اس کو آپ نکالیں، جو دہشت گرد ہے اس کو آپ الگ کریں۔ پھر بی ایل اے جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، لیا اس اس نے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی، صدر آصف علی زرداری ہیں اس وقت اور ان کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان بھی دیا، لیکن اس وقت ایسا نظر آتا ہے کہ یا تو وہ مایوس ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہتے۔ نواز شریف ہیں، بہت بڑے سیاستدان ہیں، ان کو بلوچستان میں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، وہ بالکل ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بلوچستان کی اپنی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ بھی بالکل مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ان سیاسی جماعتوں کو آگے نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی بلوچستان ایک جنرل مشرف کے دور سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا صوبہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی اور وہ وہی بنائیں گے اور وہی کریں گے، اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یہ انفارچونیٹلی ایک المیہ ہے جو کہ ہے۔ تو انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان جو ہے وہ کیا، اس وقت پیپلز پارٹی اسلم رئیسانی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے ایک پوری مجھے یاد ہے کہ لسٹ جو تھی وہ پیش کی لاپتہ افراد کی، جو کہ سینکڑوں میں تھی، ہزاروں میں اس وقت نہیں تھی۔ اگر اسی وقت اس مسئلے کو حل کیا جاتا تو یہ معاملہ آگے نہ بڑھتا۔ یہ معاملہ اب اس حد تک بڑھ گیا کہ بلوچستان کے ہر دوسرے گھر میں جو ہے وہ مسنگ پرسنس ہیں۔ تو جب مسنگ کوئی ہوتا ہے اور پیچھے عورتیں رہ جاتی ہیں تو پھر عورتیں جو ہیں وہ پھر آگے آتی ہیں اور وہ بچاتی ہیں یا وہ ایک نیریٹو بناتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں تاریخ میں عورتوں کا بنایا ہوا نیریٹو
جو ظاہر ہے کہ وہ سارا گھرانہ جو ہوتا ہے وہ عورت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑا ایک مضبوط نیریٹو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی جب یہ سب کچھ ہوتا رہا اور بلوچ نوجوان یا لوگ جو ہیں وہ مس ہوتے رہے، اور اس مسئلے کو نیشنل میڈیا کے اوپر بھی اکا دکا لوگوں نے اس کو اٹھایا، میں ان میں شامل رہی الحمدللہ، کہ ہم نے اس مسئلے کو جینونلی آبجیکٹیولی ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے ہمیشہ سے اٹھایا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس کو مسئلے کے طور پہ حل کریں، ورنہ یہ معاملہ نکل. اور وہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ماما قدیر ہوں یا سمیع الدین بلوچ ہوں یا پھر ابھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہوں، ان سب کا مسئلہ مسنگ پرسن سے شروع ہوتا ہے نا. اس یہ وہیں سے فنومینا کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن جب ہم مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت دکھی کہانیاں ہیں ان کی، لیکن ایک عام پنجابی کا کیا قصور ہوتا ہے؟ پنجابی، بلکہ میرا خیال ہے، میں خود پنجابی تو نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پنجابی اس ملک کا سب سے مظلوم ترین طبقہ ہے. ابھی پرسوں یہ جو واقعہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس والا، تو ایک خاتون، پنجابی خاتون تھی، اس کی گفتگو میں نے سنی، اس نے کہا کہ ہم پنجابیوں کے اوپر آپ ایٹم بم گرا دیں تاکہ کم از کم یہ روزانہ ہم لاشیں اٹھانے سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو ایک عام پنجابی کا کیا قصور ہوتا ہے کہ اس کو قتل کیا جاتا ہے؟ اور مہارنگ بلوچ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، لیکن ان سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ ان کے قتل کو کس طرح سمجھتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک زیادتی ہے نا، اس پہ بھی تو بالکل بات کرنی زیادتی ہے، چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بہت المیہ ہے کہ پنجاب، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پنجاب سے تعلق ہے تو اس لیے نفرت پنجاب سے بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ قابل مذمت بات ہے کہ آپ کو کسی کی لسانیت کی بنیاد پہ یا کسی کو مذہب کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ آپ اس کے ساتھ نفرت کریں. اور ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے اوپر بھی یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ جب بھی پنجابی مزدور جو یہاں سے جاتے ہیں کمانے کے لیے، ان کو جب بھی مارا جاتا ہے تو ان کی طرف سے مذمت نہیں آتی ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جنرل مشرف جو تھے وہ تو پنجابی نہیں تھے. جو بھی اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو کچھ ہوا تو وہ تو پنجابی نہیں تھے جو انہوں نے کیا. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کو پنجاب سے نکال کے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے ملیٹریلی اس کو ڈیل کیا گیا، پولیٹیکلی نہیں کیا گیا. اس کو پولیٹیکلی سیاسی طور پر اس معاملے کو ڈیل کرنا تھا. اور پھر نفرت اتنی بڑھ گئی. اب مطلب خیبر پختونخوا میں جو کچھ وہاں پہ ایک وار آن ٹیرر کے اوپر جو کچھ ہوا، لوگوں نے سفر کیا، ہمارے جو پشتون بھائی ہیں آپ سب لوگوں نے سفر کیا ہے بہت زیادہ، لیکن اس کا قصوروار بھی پنجاب کو جو ہے وہ کیا پنجابی جاتا کو اور ہے. پنجاب کو. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے فیصلے نہیں ہیں یا پنجابی لیڈرشپ کے کوئی فیصلے نہیں ہوں گے، لیکن اصل میں تو دیکھیں اس ملک میں 40 سال تو مارشل لاء رہا ہے. تو جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کو مطلب اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر پیپلز پارٹی کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ان کے ایک لیڈر کو جو ہے وہ پھانسی لگا دی گئی اور دوسرا لیڈر جو ہے ان کو پنڈی میں مار دیا گیا. اور کتنی نفرت وہاں پہ بھی پنجاب کے لیے تھی اور ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پنجاب سے نکل کے دیکھنا چاہیے. بہت سارے مطلب اس وقت اگر دیکھا جائے پنجاب کے لیے، بلوچستان کے لیے اگر کوئی آواز صحافیوں میں اٹھاتے ہیں، حامد میر صاحب پنجاب سے ہیں، میں پنجاب سے ہوں، تو ہم ایسا نہیں ہے کہ پنجاب سے، اور ایسے وقت میں کہ جب کوئی نہیں نام لیتا تھا، جب کوئی، اب تو بہت سارے لوگ آ گئے جو کہ بلوچستان، جو غداری کے فتوے بانٹتے تھے، وہ بلوچستان کے ایشو کے اوپر جو ہے ان کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن اصل میں بلوچستان کے مسئلے کو بلوچستان کے لوگوں کو بھی پنجاب سے نکل کے دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو لسانیت میں نہ اس کو کیا جائے، نفرت میں نہ اس کو ختم کیا جائے. تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ انیشیٹو لیا جائے، اور ابھی بھی لیا جا سکتا ہے. لاسٹ جو تھی وہ عطا اللہ مینگل صاحب نے بات چیت کی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ، اور بہت سخت بات کی تھی. میاں نواز شریف جب مہارنگ بلوچ اور یہ جو نوجوان قیادت ہے، ان کو کسی طریقے سے انگیج کیا جا سکتا ہے، اور وہ انگیج ہوں گے؟ حالات اس وقت ایسے ہیں. دیکھیں اگر وہ نہیں بھی ہوں گے تو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش جو ہے وہ لیپ ٹاپ بانٹنے سے نہیں ہوگی. اس کے لیے ان کو جینون پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے ان کی وہ بحال کرنی پڑے گی. بلوچستان جو ہے وہ ایک، اس کا نوجوان بہت باشعور ہے اور وہ قوم پرست ہیں. ان کی نیشنلزم جو ہے وہ مختلف ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ان کے لیے دروازے کھولنے چاہیے، ان کے لیے ان کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، ان کی گفتگو کو نیشنل میڈیا پہ کرنا چاہیے. وہ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے. ابھی آپ نے سرفراز بگٹی کی پرسوں گفتگو سنی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے درجنوں مرتبہ ان سے کہا کہ آ کے بات کریں. میرا نہیں خیال، میں نے برہم داغ صاحب کو انٹرویو کیا تھا 2015 میں، میرا خیال لاسٹ انٹرویو ان کا وہی تھا جو پاکستانی میڈیا پہ آیا. برہم داغ بگٹی صاحب جو کہ نواب زادہ، ان کے جو نواب اکبر بگٹی صاحب کے پوتے،
جو باہر ہے اس وقت جلا وطن ہے، انہوں نے یا خود ساختہ جلا وطنی میں ہے، یا انہوں نے جو مجھے بات کی تھی ہم سے ٹیلی ویژن پہ کہ ہم بات کریں گے لیکن صرف فوجیوں کے ساتھ کریں گے، ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ اختیار سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں بات کرتی؟ کرے نا بات. اسٹیبلشمنٹ کا ایک المیہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے پاس ظاہر طاقت ہوتی ہے، اور اس کی جو تربیت ہے وہ تربیت بھی گولی چلانے کی، بندوق چلانے کی، اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کی ہے. ہاں، مگر ان کو پھر اس مسئلے سے نکل جانا چاہیے. ان کو اس مسئلے سے نکل کے سیاستدانوں کو کہنا چاہیے. آغاز حقوق بلوچستان شروع ہوا تھا، اس پہ پھر رکھنا کیسے آیا؟ کون اس کے اندر جو ہے وہ پھر مداخلت کس نے کی؟ تو میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھانا چاہیے. ابھی بھی اختر مینگل صاحب جب ریزائن کر کے یہاں سے گئے ہیں، ان کو روکا گیا، ان کے کچھ مطالبات تھے وہ مانے جاتے، ابھی بھی مانے جا سکتے ہیں. ان کو کہا جائے کہ پوری عزت اور افتخار کے ساتھ کہ آئے ہم، آپ ہو گئے یا نیشنل پارٹی ہو گئی، آپ آگے آئے اور آپ لوگ یہاں پہ اس معاملے کے اوپر بات کریں. لیکن بلوچستان جو ہے انفارچونیٹلی ایک تو یہ سیاسی ہے، اس کی جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ بلوچستان کا معاملہ جو ہے وہ کھیل کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہے، تو کیا اتنا سادہ ہے کہ یہاں سیاسی جماعتیں جا کے ان سے بات کریں گے اور مان جائیں گی؟ سادہ نہیں ہے، مگر کم از کم شروع تو کیا جا سکتا تھا نا معاملہ 2012 سے. افغانستان ہے، انڈیا ہے. بالکل، وہ تو چاہیں گے. مطلب ابھی بھی جو بلکہ پرسوں بلاول نے چائنا کی بات کی کہ چائنا کو کیوں للکارتے، تو اس کا مطلب ہے کچھ اور قوتیں بھی اس کے اندر دیکھیں نا، شامل ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ایک گریٹ گیم کا حصہ بن گیا اس پورے ریجن کے اندر بلوچستان، اور اس پہ افغانستان کا، ہندوستان کا کردار نظر آتا ہے. کلبھوشن یادو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو یہاں سے گرفتار ہوا تھا. مگر اس کے باوجود دیکھیں، ہمیں اپنے گھر کو خود ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اب یہ جو نوجوان، اس کا جو نیا تحریک کا اینگل آ گیا ہے جس میں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے اس کا حصہ بن رہے ہیں. خودکش بمبار ہم نے کبھی بلوچوں کو نہیں سنا تھا کہ وہ خودکش بمباری پہ بھی اور لڑکیاں، بچیاں، خاص کر تعلیم یافتہ بچیاں، ان کا وہاں پہ شامل ہو جانا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی الارمنگ بات ہے. ابھی بھی یونیورسٹیوں، کالجز کے جو ان کو تھوڑی سی آزاد پولیٹیکل فضا ملے، ان کا پاکستان کے سیاسی نظام سے اعتبار اٹھ گیا ہے، اعتماد اٹھ گیا ہے. وہاں پہ اتنے الیکشنز ریگ ہو چکے ہیں، اتنی دفعہ ان کی جو نیچرل وہاں کی نمائندگی ہے وہ نہیں آئی کہ اب وہ لوگ وہاں سے مایوس ہو گئے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو نوجوان قیادت ہے اس کو انگیج کیا جائے، پولیٹیکل پروسیس میں ان کا حصہ دیا جائے، ان کے محرومیاں ختم کی جائیں، مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کیا جائے. لوگوں کے گھروں سے جو بچے غائب ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو ضرور پکڑا جائے، لیکن جو غائب ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. یہ عدالتوں میں پیش کرنے والا جو مطالبہ یہ غلط تو نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں، جو BLA ایک دہشت گرد تنظیم ہے اس کو بالکل نمٹنا چاہیے اس کے ساتھ. اس میں تو کوئی اس کو جسٹیفائی، کہیں بھی ہتھیار اٹھایا جائے گا تو اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی جو یہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی یا ان کی، ابھی تک انہوں نے پاکستان کے آئین کے اوپر ان کا یقین ہے. اسی لیے وہ اسلام آباد بھی آئے تھے جب ریسنٹلی آئے تھے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اس موضوع کے اوپر آگے بڑھ کے وہاں پہ جو اپنی آپ کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی انگیجمنٹ پولیٹیکل ہو سکتی ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہم نے بلوچستان کے حالات پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی عاصمہ شیرازی صاحبہ سے، اور انہوں نے اپنے کچھ مشاہدات بھی بتائے، حالات اور واقعات کا ذکر بھی کیا. بلوچستان کے حالات کو سمجھنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور سیاسی سوچ کا مظاہرہ کر کے ہی ان حالات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، بہت شکریہ.